فرماتے ہیں رب تال قرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ کون سے قاریان قرآن ہے؟ بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آیات دو طرح کی ہیں، محکمات اور متشابہات۔ جو متشابہات کو لے لے اور محکمات کو چھوڑ دے اور اپنی پسند کا قرآن پڑھے اور اپنی پسند کے قرآن سے اپنی پسند کے نتیجے نکالے، تو پھر وہ وہی ہے نا جس پہ قرآن لعنت کرے گا۔ میں کون سی نئی بات کر رہا ہوں؟ وہ وہی ہے نا جس پہ قرآن لعنت کرے گا۔ یہ اپنی پسند کا قرآن، اپنی پسند سے قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سمجھ رہا ہے اپنے مطابق۔ جی کیا کہا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور تعویل قرآن کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ آیت اللہ چاہتا تو یہیں روک دیتا، اس کا کلام ہے، اس کو اختیار ہے، اس سے زیادہ با اختیار کوئی نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو اپنی آیت کو یہاں روک دیتا، مگر اس نے آیت کو یہاں روکا نہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ اس نے آیت کو یہاں روکا نہیں، بلکہ کہا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کی تعویل اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جو علم میں اترے ہوئے لوگ۔ وہ راسخون فی العلم کون ہے؟ بس ان 10 دنوں میں اس پہ محنت کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن کے ساتھ اللہ نے کچھ راسخون فی العلم کو یاد کیا ہے۔ علم میں اترے ہوئے لوگ، علم میں تر لوگ، جن کی زندگی علم ہے، جن کی حیات کی علامت علم ہے، ان لوگوں کو یاد کریں گے، ان کی علمی جو اللہ نے انہیں عظمت عطا کی ہے اس پہ غور کریں گے۔ عزیزو، ایک خاص کرم ہو گیا ہمارے پر آج ایک خاص کرم ہو گیا ہے، اور وہ خاص کرم یہ ہے کہ حسین نے ہمیں بلا لیا ہے۔ بچے اپنے بڑوں کو کھینچ کے لائیں مجلس میں، ابا اماں مولانا بیٹھ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ شاہراہ باہر کی ساری پر ہے، دور دور تک پارکنگ ہے۔ میں اس سے پہلے مجلس سے پڑھ کر آیا ہوں، ریکارڈ مجمع ہے۔ مجھ ذاکر کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس نام کا ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ ایک فارسی زبان شاعر کا ایک مصرع ہے کہ ان حسین کیست، یہ کون ہے حسین؟ ہمیں عالم دیوانہ اوست، جسے دیکھو وہ کہتا ہے حسین میرا، میں حسین کا۔ ہر شخص امام حسین سے اپنی وابستگی کو، اپنے تعلق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ سنی شیعہ کا تو ہے ہی نہیں، مسئلہ تو ہندو مسلم کا نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا ہے، اقدار کا ہے، تہذیب کا ہے، اخلاقیات کا ہے۔ یہ نام ہم سب کو جوڑ رہا ہے۔ میں نہیں چاہ رہا کہ ابھی آپ سے ہاتھ اٹھواؤں، اسی ہال کے اندر کتنے ہی لوگ نکل آئیں گے جو کہیں گے میں سنی ہوں۔ میں نہیں چاہ رہا ہاتھ اٹھواؤں، میرے بھائی نے اٹھا دیا۔ جی تو یہ حسین مولا شیعوں کی ملکیت تو نہیں ہے۔ شیعہ امام، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، شیعہ مولا حسین کی ذکر کے مالک نہیں ہے۔ میرا ایک تکراری جملہ ہے، ذرا برداشت فرمائیں۔ شیعہ حسین مولا کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے توسط سے تمام پاکستان کے ذاکرین اور خطباء سے گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں، اپنی زبان پر جاری نہ کریں جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو۔ اہل بیت کی عظمت کا بیان اتنا ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی اگر علی لفظ کو سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لفظ علی، اسم علی، اسم محمد۔ انوار صاحب، ایک دفعہ میں نے اشرا پڑھا سیرت مصطفیٰ پر
تو 3 مجلسوں میں مجھے توفیق ہوئی کہ محمد، لفظ محمد، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صرف سرکار کا نام جو ہے نا اس پہ غور کروں. میم کا کیا مطلب ہے، ہاں کا کیا مطلب ہے، پھر میم مشدد ہے، 2 میم ہے، پھر دال ہے. یہ 5 حرفی نام جو ہے کیا اللہ کا نظام ہے. پھیلاتا ہے تو پنجتن بنتے ہیں، سمیٹتا ہے تو محمد بنتا ہے. صرف ان ناموں پر ہم غور کر لیں. مولا علی کا نام علی، مجھے توفیق ہوئی کہ 5 مجلس میں نے پڑھی علی، علی مولا کے نام پر. 9 علتیں ہم نے تلاش کی آیات اور روایات اور احادیث کی روشنی میں کہ لما سمیا علی علیہ، علی مولا کو علی کیوں کہا گیا. کوئی اور نام مولا علی کا کیوں نہیں رکھا گیا؟ علی مولا کا نام علی کیوں رکھا گیا جی؟ لأن علی من اسمہ جل جلالہ، اللہ کے نام علی سے مشتق جو ہو اسے علی کہتے ہیں. اچھا میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا 5-8 منٹ میرے ساتھ رہیں. لأن آل علی جمیع الخلق الہیہ، علی مخلوق الہی میں سب سے بڑے علی تھے. لأن علی ظہر رسول اللہ، دوسری علت، علی کو علی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی پشت پر سوار ہونے والے، آپ رسول کی پشت پر سوار ہونے والے. اچھا امام حسین نبی کی پشت پہ سوار ہوئے، یہ تو ہضم ہو گیا. میں آپ ہی میں سے ہوں نا بھائی جی. امام حسین نبی کی پشت پہ سوار ہوئے، یہ تو امت کو ہضم ہے نا. حسین سے افضل کو علی کہتے ہیں. نبی نے فرمایا ابوہما افضل منہما، ان دونوں کے، حسن حسین کے بابا ان دونوں سے افضل ہیں جی. جب کسی نے مولا علی سے پوچھا نا کہ فرمائیں کہ آپ وہاں کہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے جی، آپ وہاں کہاں، وہ تو نبی کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو آپ نے فرمایا ما ھذا الاواد، ہاتھ مارا ممبر کو، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے. انا راکب کتف النبی، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں جی. جب مولا نبی کے دوش پر کھڑے ہو کر بت گرا رہے تھے نا، منظر یہ تھا نا، بت گرائے مولا علی نے، تو نبی نے فرمایا کہ میرے دوش پہ کھڑے ہو جاؤ. اچھا سرکار کسی اور کے دوش پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ بھائی تھوڑا گردن ہلاؤ گے تو میرا بھی جی چاہے گا کہ کچھ کہوں. سرکار کھڑے ہو جاتے نا کسی کے دوش پر. توجہ چاہوں گا، جملہ بڑا محنت کا ہے اور میں ممبر سے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. سرکار کسی اور کے دوش پہ کھڑے ہو کے بت گرا دیتے. بھائی نبی کا وزن برداشت کون کرتا؟ جو علی کا وزن برداشت کرے اسے نبی کہتے ہیں. نبی کا وزن کون برداشت کرتا بھائی؟ یہ وہ نبی ہے، تھک رہے ہیں آپ، یہ وہ نبی ہے جن پر قرآن اترا ہے، اور قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. لہذا نبی مکرم کی سنگینی اتنی ہے کہ نبی کا کوئی بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا. علی کا وزن اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ نبی اٹھا سکتے ہیں. عزیزان گرامی، میں آپ کی توجہات کو دیکھ رہا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے ایک جملہ اور کہہ دوں. یہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ گردن ہلاؤ بھائی، بات جا رہی ہے تو. یہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ وزن کے مقابل میں وزن آتا تھا.
شاعر کہتا ہے گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی وزن گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ غور کر لیا آپ نے؟ اچھا آپ کا ذوق ولائی ذوق مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو جب مولا علی مولا نبی کے دوش پہ کھڑے تھے نا تو اور بت گرا رہے تھے، تو ایک مرتبہ مولا نبی کی آواز آئی، علی کتنے بلند ہو؟ بھائی باہر والے لوگ میرے ساتھ ہیں نا جی؟ مولا نبی نے پوچھا علی کتنے بلند ہو؟ تو مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ 2 ہاتھ کے فاصلے پہ عرش ہے۔ مولا فرماتے تم اس پہ تعجب کر رہے ہو کہ میں اس جگہ بیٹھ گیا جہاں نبی تشریف فرما ہوتے تھے؟ میں تو نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں۔ اب کیونکہ دوش نبی پر پشت نبی پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی، تو ایک صاحب کی آواز میرے کان میں آنے کو ہے کہ آپ یہ توہین کر رہے ہیں، نبی کے اوپر کیسے علی آئیں گے؟ تو میں اسے جواب دوں گا جناب محمد اسماعیل دیوبندی کا جواب۔ اسماعیل دیوبندی فرماتے ہیں کہ قرآن پہ قرآن رکھ دو، نیچے والے قرآن کی توہین نہیں ہے۔